اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا قرآن میں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ ہم نے اپنے حبیب کو قرآن دیا، اور عزیزو، رسول خدا نے کبھی کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن تب بھی خدا نے رسول کو، اپنے حبیب کو قرآن دیا، اور یہ قرآن رسول کی رسالت کا معجزہ ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ تو عزیزو، آج سورہ عنکبوت کی 54 نمبر کی آیت کہ جس میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے، یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ۔ عزیزو، اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو جو کیا کہتے تھے۔ عزیزو، جب رسول کہتے تھے نا کہ یہ غلط کام نہ کرو، اللہ جہنم میں ڈالے گا، اللہ عذاب نازل کر دے گا۔ ابھی اس سے پہلے عزیزان محترم ہم نے بارہا سنا ہی ہوگا کہ خدا نے عاد اور سمود کی قوم پہ عذاب نازل کیا، خدا نے نمرود پہ عذاب نازل کیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو جب رسول یہ جملہ کہتے تھے نا کہ لوگ اتنے سرکش تھے کہ وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے، عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب، اگر تم سچے رسول ہو تو اللہ سے کہو عذاب لائے۔ تو عزیزو، خدا یہی کہہ رہا ہے کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ تو عزیزو، خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، دنیا اللہ کے ہاتھ سے نہیں نکلی جا رہی، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ مہلت دے رہا ہے تاکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں تاکہ تم استغفار کر لو، تم توبہ کر لو، پھر میری راہ پہ یعنی خدا کی راہ پر آ جاؤ۔ پھر خدا اگلی آیت میں یہ کہہ رہا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ عذاب میں جلدی کر رہے اور میں ان کو، اور جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے ان کی عمل کی وجہ سے، چاہے عذاب دیر سے آئے یا جلدی آئے، یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور پھر خدا اگلی آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، کہ اللہ جب عذاب نازل کرے گا تو کیا کرے گا، ومن فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ جب خدا عذاب نازل کرے گا تو تمہیں سر سے پاؤں تک، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں سر سے پاؤں تک اللہ کا عذاب گھیر لے گا، اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ تو جو جہنم میں سب کے طبقے برابر نہیں ہے، جو جتنا زیادہ گنہگار ہوگا وہ جہنم کی تہہ میں ہوگا، جو جتنا کم گنہگار ہوگا وہ جہنم کی اوپری حصے میں ہوگا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں سر سے پاؤں تک گھیر لے گا، اور اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ مگر انسان جو یہ کہتا ہے نا کہ عذاب ہے تو لاؤ، عذاب ہے تو لاؤ، بتاؤ اللہ کب عذاب نازل کریں گا، تو جو وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب رسول عذاب بتا دے کہ اللہ فلاں دن، فلاں ہفتے، فلاں تاریخ کو، فلاں ٹائم پہ عذاب نازل کرے گا تو ہم تب تک گناہ کر لیں گے، اور جب آئے گا دن عذاب کا تو ہم توبہ کر لیں گے۔
اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ آج بھی لوگ اگر گناہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ جیسے حضرت یونس نبی کی قوم نے کیا، جب جناب یونس نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا تو ان کی قوم نے بات نہیں مانی تھی، لیکن جب حضرت یونس اس بستی سے نکل گئے اور جب خدا کا عذاب آنا شروع ہوا تو ساری قوم ایک جگہ پر ایک کھلے میدان میں اکٹھا ہو گئی، اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیا، جانوروں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا اور تڑپ تڑپ کے گریہ کیا، اور اتنا روئے کہ اللہ سے معافی مانگی تو خدا نے جناب یونس نبی کی قوم پہ عذاب کو روک دیا۔ تو یہ قوم جو رسول اسلام کے سامنے تھی وہ اس لیے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ عذاب کب آ رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم تب تک گناہ کرتے رہیں گے اور جب دن آئے گا عذاب کا تو ہم اس دن توبہ کر لیں گے۔ تو خدا نے کہہ دیا اپنے نبی کو، اپنے نبی کے ذریعے کہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ عذاب آئے گا، مگر کب آئے گا اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ مہلت تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم سدھر جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر ایک ماں کیا کرتی ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا، میری محبت 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے۔ ایک ماں کی محبت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں جو بغیر کسی اجر کے اپنی اولاد کو پالتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اولاد کو دعائیں دیتی ہے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب ماں کیا کرتی ہے، کوئی بچہ اگر بہت زیادہ نافرمان ہو تو ماں اس کو ڈانٹے گی، جھٹکے گی، ایک وقت آئے گا وہ کہے گی میں تم کو یہ چیز نہیں دوں گی، مگر وہ ہر پل دعا کرے گی کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ سدھر جائے۔ تو عزیزو یہی حال خدا کا ہے۔ اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مثال دی کہ کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں، تو ماں کا عمل دیکھ لو، اولاد ان سے چاہے کتنی ہی بدظن کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں اپنی نافرمان اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دیتی جب تک کہ اس پر اذیت کا شدید لمحہ نہ آ جائے۔ ماں کبھی بد دعا اولاد کو نہیں دے سکتی، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا جو اپنے حبیب سے عذاب کا کہلوا رہا ہے اس لیے تاکہ اس کی مخلوق سدھر جائے، مگر لوگ جب نہیں سدھرے تو خدا نے عذاب نازل کیا۔ اور عزیزو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آ گیا اور وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں تھے، اب جب لوگ بچ گئے تو حضرت نوح کا ایک طریقہ تھا، یعنی ایک سیف جگہ پر جب پہنچ گئے، وہاں پر جب اپنا گھر بسایا، تو حضرت نوح کا طریقہ تھا کہ وہ گیلی مٹی سے برتن بناتے تھے اور ان کو سکھا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت نوح سے ان کا برتن خریدا جو خشک ہو گیا تھا۔ اب حضرت نوح نے ان کو وہ برتن بیچا۔ جو بہت غور طلب بات ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے اور جو ہم اللہ کے اس غفور الرحیم و خدا کے حکم پہ چلنے لگے۔ اب حضرت نوح سے اس شخص نے جو ایک ملک تھا، فرشتہ تھا، جسے خدا نے بھیجا تھا انسانی شکل میں، جب وہ آیا تو حضرت نوح سے کہا کہ مجھے یہ برتن خریدنا ہے۔ اب حضرت نوح نے ان کو وہ برتن بیچ دیا۔ جب بیچ دیا، اس نے ایک مرتبہ اس ملک نے جو انسانی روپ لے کر آیا تھا، اس نے اس برتن کو خریدا اور خرید کے اسے زمین پہ مارا اور پیروں سے رگڑ کے اس کو ختم کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ جناب نوح یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے کہا جناب نوح سے اب مجھے یہ برتن خریدنا ہے۔ حضرت نوح نے ان کو واپس برتن بیچا۔ جب بیچ دیا، پیسے قیمت ادا کر دی، اب اس نے پھر اس برتن کو لیا اور زمین پہ مار کے برتن کو توڑا اور اپنے پیروں تلے اس برتن کو رون دیا۔ جب اس نے بار بار ایسا کیا تو حضرت نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟
برتن خریدتے ہو توڑ رہے ہو، میرے ہی سامنے میرے ہی بنائے ہوئے برتن کو ختم کر رہے ہو۔ اب ایک بار کی اس نے سوال کیا، کیا بات ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ میری ملکیت ہے، میں اسے خرید چکا ہوں، میں جو چاہے کروں۔ کہا ملکیت تو ہے، مگر میں نے بڑی محنت سے یہ برتن بنائے ہیں، بڑی محنت سے بنا کے ان کو سکھایا ہے، تم میرے ہی سامنے میرے ہی بنائے ہوئے برتنوں کو توڑ رہے ہو۔ تو کہا آپ نے بنائے ہیں نا۔ اب ایک بار کی اب اس فرشتے کا جواب سنیے۔ کہا آپ نے بنائے ہیں، آپ نے خلق تو نہیں کیے۔ بنانے اور خلق کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے آپ کو، اگر یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے، نوح کہ کس لیے اللہ کی مخلوق کے لیے بد دعا کی، کہ اللہ نے طوفان نوح سے تمام کو پانی میں ڈبو دیا۔ اگر تم یہ جانتے کہ خلق کرنے والا کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو تم کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ عزیزو، اس لیے آل محمد نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ مولا علی نے 25 ایئرز تکلیف میں کاٹے، ایسے کاٹے کہ روایتوں کے جملے ہے کہ جس سے آنکھ میں کانٹا ہو اور حلق میں ہڈی پھنسی ہو، مگر مولا علی نے کبھی بد دعا نہیں کی، جناب سیدہ نے کبھی بد دعا نہیں کی، تکلیفیں سہی بی بی نے۔ کیوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بنانے اور خلق کرنے والے میں فرق ہوتا ہے، خلق کرنے والا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بد دعا نہ کرتے تو خدا اپنی اس قوم پہ عذاب نازل نہ کرتا۔ آپ نبی خدا ہے۔ عزیزو، بس اتنا سننا تھا۔ جناب نوح کا گریہ شروع ہوا اور اسی کے بعد سے ان کا نام نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ پڑھنے والا، گریہ کرنے والا۔ تو عزیزو، جناب نوح اتنا روئے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ کبھی خدا کے غفور ہونے کو، رحیم ہونے کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں اس لیے مہلت دے رہا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ تو عزیزو، بس اس آیت میں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں تاکہ تم سدھر جاؤ، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔